أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم سامعین، دین اسلام نے، شریعت محمدی نے ہمیں ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے بھی زندگی کے اندر مراحل آتے ہیں، ہر مرحلے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے یہاں پہ زندگی کس طرح گزارا. وہ انسان کا بچپن ہو، وہ اس کا لڑکپن ہو، وہ اس کی جوانی ہو، وہ اس کا بڑھاپا ہو، ہر طرح کی رہنمائی میں. پھر اسی طرح دین اسلام نے معاشرتی مسائل کے اندر ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی. وہ معاشرتی مسائل چاہے جس طرح کے بھی، اسلام نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی. انہی معاشرتی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان راستے میں کھڑا ہوتا ہے، راستے کے حق ادا کرنے ہیں، وہ کیسے کرنے ہیں؟ یہ چلتا پھرتا انسان راستے کے اندر گلی میں کھڑا ہے، بازار میں کھڑا ہے، کسی چوک میں کھڑا ہے، اس کے حق کس طرح ادا کریں؟ اسلام نے ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی کی. قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یہ نگاہوں کے نیچا کہاں رکھنا ہے؟ گھر میں نہیں، باہر، بازار، رستے میں. ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی والی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیکھا، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ تم راستے میں نہ بیٹھے. فرمانے لگے اللہ کے نبی ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم نے کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، نتحدث فیہا، ہم نے کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم راستے میں بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تم انکار کرتے ہو نا اس بات سے کہ تم نے ضرور مجلس سے لگانی ہے، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی راستے کا حق وما حقہ، اس راستے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. سب سے پہلی چیز فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا. وکف الاذی،
راستے میں آنے والی تکلیف، کھڑے ہو اگر کوئی تکلیف ہے راستے میں جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں اس کو بھی ہٹانا ہے راستے سے۔ تیسری چیز فرمایا ورد السلام، یاد رکھنا کوئی سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دینا۔ چوتھی چیز فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یاد رکھنا یہ کام بھی کرنا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا۔ ہماری مجلس سے کچھ اس طرح کی اللہ خیر کرے مجلس لگی ہو تو نیکی تو دور کی بات ہے، برائی سے کسی کو منع تو کیا کرنا، ہم خود برائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے۔ جبکہ اصل راستے کا حق کیا ہے؟ کائنات کے امام نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ راستے کا حق دینا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں۔ دوسری حدیث کے اندر دو چیزیں اور فرمایا وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، لوگ کوئی راستہ پوچھے نا اس کو سیدھا راستہ بتانا ہے کہ بھئی یہ راستہ اس طرف جاتا ہے یا آپ نے اس طرف جانا ہے تو اس راستے سے جائیں، اس کو مذاق نہ بنائیں، اس کو غلط راستہ نہ بتائیں۔ اگلی چیز فرمایا وَتُفِيشُ الْمَلْهُوفِ، اگر کوئی مصیبت زدہ بندہ دیکھا سڑک کراس کرنا چاہتا ہے لیکن مصیبت زدہ ہے، پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، فرمایا اس کی مدد کریں، اس کی مدد کرنی ہے مصیبت زدہ آدمی کی۔ اگلا فرمایا وَتَهْدُ الضَّالَ، گمراہ کو ہدایت کا راستہ بھی دکھانا ہے۔ تم کھڑے ہو راستے میں دیکھتے ہو کوئی شرک کا کام کر رہا ہے، کوئی بدعت کا کام کر رہا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ بتائیں کہ میرے بھائی یہ ہدایت کا راستہ ہے، جس راستے پہ آپ چل رہے ہو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العینان زناہما النظر، یاد رکھنا آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا۔ فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، یاد رکھنا اگر کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی فرمایا یہ زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے یہ کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان عورتوں کو بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کے گزرا کر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ان کے اوپر بھی لازم ہے۔ اس طرح کا لباس، اس طرح کے کپڑے، اس طرح کا بن سور کے نکلنا کہ لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر پڑیں، فرمایا یہ ان کے لیے بھی منع ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، ونساء المؤمنین مومنوں کو عورتوں کو بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر وہ لمبی اوڑھنے اس طرح کی چادر ہو اس کے اوپر اگر گھر سے باہر نکلے کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، راستے کا حق وہ لوگ جو کسی مومن مرد یا مومن عورت کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، فرمایا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا کہ واضح گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے راستے کے حقوق جن کا ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، بازار میں کھڑے ہو کے ہماری نظریں اللہ خیر کرے اگلے گھر تک چھوڑ کے آتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت جریر فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءۃ، اللہ کے نبی اگر اچانک نظر پڑ جائے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا اسرف بصرک، اپنی نظر کو جلدی پھیر لے، اپنی نظر کو جلدی پھیر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، علی یاد رکھ
ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ پڑے تیری کسی عورت کی۔ کیوں فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، جو تیری پہلی نظر پڑی ہے وہ تو تیرے لیے ہو سکتی ہے، غلطی سے پڑ گئی، اچانک پڑ گئی، اگر دوسری نظر تیری پڑ گئی تو فرمایا وہ تیرے لیے نہیں، اس کا گناہ ہوگا۔ یہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پوری فیملیاں لے کے اللہ خیر کرے، پہلے 10 دن ہم نے ایسے پھرتے ہیں بازاروں کے اندر جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ خیر، ساتھ لے کے جلوسوں میں پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بھی بتایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نظر کیسے نیچی ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اولاد جوان ہو جائے اس کی شادی کر، یہ تو میں نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی ہوئی ہے، صحیح حدیث ہے لیکن اب میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد اگر جوان ہو جائے اور وہ غلط کسی کام کے اندر مصروف ہو جائے، وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے، والدین نے شادی نہیں کی، کسی غلط کام میں مصروف ہو جائے، والدین کو بھی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے جب اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جائے ان کی شادی کر دیں۔ بارے کیا ہوتا ہے کہ جناب ابھی پڑھ رہا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، کماتا نہیں ہے، بیٹی ہے تو وہ بھی پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کے جہیز کا سامان نہیں بنا، لوگ کیا کہیں گے کہ چودھری ہو کے تھوڑا سا سامان دیا، جہیز دیں گے اچھے طریقے سے، انہی چکروں کے اندر زندگی گزر گئی۔ سرکاری نوکری لڑکی کو مل گئی، اب اس کے مطابق لڑکا نہیں مل رہا، اللہ خیر کرے، اگلے دن میرے پاس ایک رشتہ ہے، 35 سال عمر ہو گئی، 35 سال لڑکی کی عمر ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، 17ویں اسکیل کی وہ افسر ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ جس کو مطابق کہتے ہیں 35 سال، یہ وجہ ہے نگاہیں نیچی نہیں ہوتی۔ شادی کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا غض للبصر، یہ شادی کرنا انسان کی نگاہوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ دوسرا جو حق تھا فرمایا وکف الاذى، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ بہت پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخذ فشکر اللہ له فغفر له، فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے دیکھا کہ کانٹے دار جھاڑی لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اس نے اس کو توڑا، سائڈ پہ کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر، سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر۔ راستے میں کھڑے ہونا تو پتھر پڑا ہو تو وہ بھی اٹھانے کی ہمارے اندر توفیق نہیں ہوتی، اگر کہ کہتے ہیں کہ جناب تھوڑے یہ سیرتے ہو جو ایسے گزرنا نال ہی ستے ہو جاتے ہیں، اینا آرام پہ تو نہ نہیں سکتا، میں نہیں ہوتا سیر، سارے طریقے سنت کے خلاف۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، فرمایا اللہ کے نبی نے میں نے جنت میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کا عمل یہ تھا کہ راستے میں آتی ہوئی ایک ٹہنی کو اس نے کاٹ کے لوگ سائڈ پہ کر دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت دی۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ راستے میں کھڑے ہوں، اگر کسی سے کوئی زبان سے جملہ نکل گیا پھر بھی، اگر ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، فرمایا وہ مسلمان۔ یہ راستے کی بات ایک طرف رہ کہ اللہ خیر کرے، گھر میں مسلمان بھائی کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تیسری حدیث، چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر یا 70 شاخیں ہیں ایمان کی، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے جو بہترین شاخ ہے، افضل شاخ ہے ایمان کی، فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، سب سے جو ہلکی شاخ ہے ایمان کی وہ یہ ہے کہ انسان راستے میں آتی ہوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث فرمایا ان الشجرۃ كانت تؤذي المسلمین فجاء رجل فقطعها فدخل الجنہ، فرمایا بے شک ایک بندہ، ایک درخت تھا جو راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، كانت تؤذي المسلمین فجاء رجل، ایک آدمی آیا فقطعها، پس اس نے اس درخت کو کاٹ دیا، فدخل الجنہ، اللہ رب العزت نے اس بندے کو جنت میں ڈالا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا اتنا فائدہ ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو جنت کے دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس آدمی کو دیکھا جنت میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس نے اپنی کسی مومن بھائی سے دنیا کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ قربا من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ اور فرمایا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ آسانی پیدا کرے کسی تنگ دست پر، فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے۔ پھر فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد میں رہتے ہیں جب تک کوئی مومن بندہ، کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ جتنی دیر وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس مومن بندے کی اتنی دیر محبت اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا رد السلام، سلام کا جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں، جو جواب دیتے ہیں اس کو بھی 30 نیکیاں ملتی۔ فرمایا ادالک، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں، فرمایا ان میں سے بھی ادالکی تو وسلم علیہ، جب وہ ملے تو اس کو سلام کرے۔ پھر فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اتنی دیر تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے کو تحفہ نہ دو، ایک دوسرے کو تحفہ نہ دو، اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ عمل کرو گے تو گویا کہ تم اپنے بھائی کو تحفہ دو۔ فرمایا جی اللہ کے نبی، فرمایا افشوا السلام علیکم، تم اپنے بھائیوں کو سلام کہا، راستے میں جہاں ملو جس کو ملو اس کو سلام کہا کرو اپنے بھائیوں کو، فرمایا یہ بہترین تحفہ ہے۔ چوتھا کہ راستے کا، فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا کام کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، کس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے۔ اس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کی تفسیر یہ ہے کنتم خیر الناس للناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی يدخلوا فی الاسلام،
تم بہترین لوگ اس وجہ سے ہو، بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں کو ان کے گلوں میں زنجیریاں ڈال کے اسلام کی طرف لے کر آتے ہو کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، برائی سے منع کرتے۔ فرمایا اسی حدیث میں فرمایا وانتم توفون 70 امت انتم خیرها واکرمها، انتم توفون 70 امت، تم 70 امتیں پوری کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی امت کی ہو اور بہترین امت۔ یہ امتیں بھول دیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ فریضہ راستے میں کھڑے ہونے والوں نے ادا کرنا تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ لیکن اگر یہ راستے میں یہ فریضے ادا نہیں ہو رہے تو پھر راستے کے حق ادا نہیں ہو رہے، راستے کے حق ادا نہیں ہو رہے تو اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہو، آپ کے طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو چلو کوئی بات نہیں اپنی زبان سے روکے، فرمایا زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس طرح بھی کی مثال دی، فرمایا کچھ لوگ کشتی کے اندر سوار ہوئے، کچھ نیچے والی منزل میں ہے کچھ اوپر والی منزل میں، فرمایا اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جانا پڑتا تھا، اب اوپر والی منزل پہ جاتے تھے، اوپر والی منزل والے تنگ ہوتے تھے، اب نیچے والوں نے یہ سوچا کہ وہ کشتی کے نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، سوراخ کر کے پانی یہاں سے لے لیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اگر وہ اس کو منع نہیں کریں گے، سوراخ وہ نکال لیں گے، فرمایا نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہی فریضہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اگر سارے ادا کرنا چھوڑ دیں، فرمایا پھر اسی طرح ہوگا کہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ فریضہ چھوڑ دو نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے، تمہاری دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے۔ مختلف حدیث سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی شارح البخاری ہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی ہے بخاری کی شرح، وہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے جو راستے کے حق اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، میں نے ان میں سے جو راستے کے حقوق نکالے ہیں ان کا خلاصہ یہ، سب سے پہلا فرمایا سلام کا جواب دینا، دوسرا فرمایا کہ اچھی بات کرنا، وہ بات کریں تو اچھی بات کریں، راستے میں کھڑے ہو کے، گلی میں کھڑے ہو کے، چوک میں کھڑے ہو کے گندی گالیاں نہیں دیتے، اچھی باتیں کرتے، اس طرح کے جملے نہیں بولتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، فرمایا اچھی بات کر۔ تیسری چیز فرمایا چھینک کا جواب دے، ویسے بھی جہاں بھی مسلمان کو چھینک آئے، چھینک آنے والے کو کیا کہنا ہے الحمدللہ، اور جس نے چھینک کا جواب دینا اس نے کیا کہنا ہے، یقین کریں آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ جواب نہیں آتا ہو، اکثر لوگوں کو نہیں آتا ہو۔ یہ تجربہ ہے ہمارا، میں کئی دفعہ یار مکلا کہہ دیں کسی نے کسی مجھے ایک بندہ کہنا ہوں اگلے دسو اگے بھی ہونے سے کی کہنا، اس میں فائدہ بھی ہمارا، ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں یاد کر سکتے۔ چوتھی چیز فرمایا احسان کا بدلہ دینا، اگر تمہارے اوپر کسی نے احسان کیا، نیکی کی ہے تو فرمایا اس کی نیکی کا اس کو بدلہ دے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں کہ بوجھ اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی قصے کہانیاں بڑی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں امی خدیجہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب پہلی باری آئی تھی وہ تعین و تقری ضعیف، اب مہمان کی مہمان نوازی کرتے، وہ تعین علی نوائب الحق، اب لوگوں کو حق کی طرف ان کی مدد کرتے۔ اگر کوئی راستے میں کوئی آدمی ایسا اس سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا ہے اس کی مدد کرے، اگر کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرے راستے میں۔ فرمایا ساتویں چیزیں اگر کوئی پریشان حال بندہ اس کی فریاد سنو، اس کی مدد کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے،
اس کی فریاد تو سنو، وہ کہتا کیا؟ 8ویں چیز، کوئی بھولا بھٹکا اگر آدمی آ گیا اس کی رہنمائی کرنی سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی، اس کو غلط راستے کی طرف نہیں چلانا کہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اب آپ نے تم ٹیوے لگاتے ہوئے اس کو غلط راستے کی طرف بھیج دیا۔ 9ویں چیز، نیکی کا حکم دینا ہے۔ 10ویں چیز، بری بات سے منع کرنا ہے۔ 11ویں چیز، تکلیف بھی نہیں دینی کسی کو، راستے میں کھڑے ہیں کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ 12ویں چیز کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھنی۔ 13ویں چیز، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ جو کثرت سے یاد کرنے والی بات ہے نا، یہ بات بڑی ہے۔ ہماری چوک کے اندر مجلس ہو بازار میں کہیں بھی ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی جو بات ہے نا، یہ تو جھوٹی ہے۔ کوئی گپیں ہوں گی، کوئی غیبت ہوگی، کوئی چغلی ہوگی، کچھ ہوگا، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں مدد کی۔